السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویژن ود کامران خان۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی بڑی نیوز بریک کرنے والی ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مختلف لوگوں نے ایک مقدمہ دائر کیا جو فیڈرل بیورو آف ریونیو یعنی FBR کی جانب سے مسلط کیے گئے 7I نامی ٹیکس کے خلاف تھا۔ اس مقدمے کے مطابق 7E ٹیکس فائلرز کے خلاف جبکہ نان فائلرز کے فیور میں تھا، یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو پھر دوبارہ فزیکل ہیسل کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ڈیمیج دینے کا بہترین پلان تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 7E ٹیکس ہے کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان مثال ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے موبائل میں بیلنس لوڈ کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، پھر آپ نے سوچ سمجھ کر ڈھونڈ کر ایک سستا سا پیکج کروایا، لیکن پھر اس پیکج پر بھی ٹیکس دیا۔ اب اس پیکج پر آپ نے کوئی کال کی یا نیٹ استعمال کیا تو پھر ٹیکس دیا۔ دنیا ہمارے اس فرسودہ سسٹم کو دیکھے تو ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے۔ اب آتے ہیں 7E کی تفصیل کی طرف۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت FBR نے 7E ٹیکس 2022 میں نافذ کیا تھا، مگر اس کو بنانے والے ہی مذائقہ خیز طور پر اس کو سمجھ نہ پائے، جس کی وجہ سے یہ ٹیکس اپروو ہونے کے باوجود اپلائی نہ ہو سکا۔ مگر اب 1 جولائی 2023 کو یہ ٹیکس پھر دوبارہ اپنی فعلی زدہ حالت میں عوام پر ٹوٹ پڑا، جس کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو ان لینڈ ریونیو کے دفتر سے ایک سرٹیفکیٹ کا حصول ضروری قرار دیا گیا، جس کی اپنی حقیقی فیس یا غیر حقیقی فیس 50 سے 60 ہزار روپے تک ہے، جس کے بغیر اس جائیداد کا ٹرانسفر یا انتقال ممکن ہی نہیں۔ اس سرٹیفکیٹ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی غیر منقولہ جائیداد کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے تو آپ کو اس کے اوپر 5% ٹیکس دوبارہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے باپ دادا نے کوئی جائیداد آپ کے نام کی تھی جس کی ویلیو اس وقت 8 سے 10 لاکھ روپے تھی، مگر موجودہ وقت میں اس کی ویلیو 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، پھر اگر آپ ایک 50 لاکھ روپے کا کوئی چھوٹا سا پلاٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد پر بھی 5% ٹیکس مزید پے کرنا ہوگا، جو کہ عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن کچھ عقل مند لوگوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ خدارا عوام پر رحم کیا جائے اور اس طرح کے ٹیکس مسلط نہ کیے جائیں، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے 7E ٹیکس کو صوبہ پنجاب میں منسوخ کر دیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، جس کی بنا پر صوبہ پنجاب کے علاوہ پاکستان کے باقی تمام صوبوں پر یہ 7E ٹیکس موجود ہے۔ مگر صوبہ پنجاب کے لیے بھی یہ خوشخبری کچھ زیادہ دیر تک نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیکس 30 سپٹمبر تک کے لیے منسوخ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر 30 سپٹمبر تک کورٹ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا تو یہ ٹیکس دوبارہ صوبہ پنجاب پر لاگو ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ عدالتوں کی طرف سے یہ فیصلہ عوام کے حق میں ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔